اگر آپ بھی اپنی زندگی میں عام سے خاص بننا چاہتے ہیں، جہاں آپ آج کھڑے ہیں وہاں سے ایک قدم آگے بڑھ کر خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں جانے بغیر کوئی بھی شخص سچے معنوں میں کامیاب نہیں بن سکتا۔ پہلا راز الفاظ نہیں ہے، یہ جذبہ ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے الفاظ نہیں سنتے، وہ آپ کا جذبہ سنتے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ مان لیجئے آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر یہ بات آپ صرف رسمی طور پر کہہ رہے ہیں تو سامنے والے پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں تو آپ کی آواز میں ایک الگ ہی سچائی ہوگی اور سامنے والا شخص فوراً محسوس کرے گا کہ آپ سچے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیشہ رک کر سوچیں، کیا میں جو کہہ رہا ہوں اسے محسوس کر رہا ہوں؟ کیا میرے الفاظ کے پیچھے سچا جذبہ ہے؟ اگر آپ اس راز کو اپنا لیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کی بات کا اثر کئی گنا بڑھ گیا۔ لوگ نہ صرف آپ کی بات سنیں گے بلکہ اسے محسوس کریں گے۔ دوسرا راز ہے بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ آپ کی بات تبھی سنیں گے جب آپ ان کی بات سنیں گے؟ پہلے سننا سیکھو پھر بولنا۔ سننا صرف کانوں کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے۔ جب آپ کسی کو توجہ سے سنتے ہیں تو سامنے والے شخص کو لگتا ہے کہ آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، آپ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں تو پہلے اسے پوری طرح سے سنیں، بیچ میں نہ ٹوکیں، بس توجہ سے سنیں۔ آپ پائیں گے کہ سننے کے بعد بولنا خود ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا راز خاموشی بھی ایک زبان ہے۔ بولنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کبھی کبھی خاموش رہنا، اور اسے سمجھنا ہر کامیاب شخص کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایک پل کی خاموشی، ایک سیکنڈ کی چپی پورے خطاب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی اہم بات کہتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر رک جاتے ہیں تو سننے والے کے دماغ میں وہ بات گونجتی رہتی ہے، وہ اس پر سوچتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے فلموں کے کچھ مناظر یاد کیجیے۔ کئی بار ہیرو کچھ نہیں بولتا، بس خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، اور اسی خاموشی میں اتنا کچھ کہہ جاتا ہے کہ ناظرین خوشی سے بھر اٹھتے ہیں۔ جب آپ کوئی مشکل بات کہہ رہے ہوں تو بیچ بیچ میں رکیں۔ یہ وقفہ نہ صرف آپ کی بات کو مؤثر بنائے گا بلکہ آپ کو بھی سوچنے کا وقت دے گا۔ چوتھا راز شاید یہ سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں یہ اہم ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے بہت اچھی باتیں کر رہا ہو لیکن پھر بھی آپ کو لگے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے، شاید اسی لیے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی، یا اس کی آواز میں وہ جذبہ نہیں تھا جو الفاظ میں تھا۔ جب آپ کے الفاظ اور آپ کی باڈی لینگویج میل نہیں کھاتی تو سننے والا الجھن میں پڑ جاتا ہے اور آپ پر اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اس کے برعکس جب آپ کے الفاظ، آپ کی آواز اور آپ کی باڈی لینگویج سب ایک ہی پیغام دے رہے ہوں تو آپ کی بات میں ایک حیرت انگیز طاقت آ جاتی ہے۔ لوگ نہ صرف آپ کی بات سنتے ہیں بلکہ اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔ اس راز کو اپنانے کے لیے کچھ نیم ہیں۔ بولتے وقت سیدھے کھڑے رہیں یا بیٹھیں، سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر باتیں کریں۔ اپنی آواز کو درمیانی اور واضح رکھیں، اپنا انداز بالکل نیچرل رکھیں۔ جب آپ کا پورا جسم آپ کے الفاظ کے ساتھ بولتا ہے تو آپ ایک ناقابل فراموش اثر چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کو بھول نہیں پاتے۔ پانچواں راز بولنے کا مقصد واضح رکھو۔ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کے بولنے کے طریقے کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ بولتے وقت صرف ایک چیز سوچتے ہیں، سامنے والا امپریس ہو جائے، لیکن جب بولنے کا مقصد صرف امپریس کرنا ہوتا ہے تو سننے والا یہ محسوس کر لیتا ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے بچوں کو دیکھنا۔ ایک بچہ جب کچھ کہتا ہے تو اس کا مقصد بالکل واضح ہوتا ہے، وہ متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بس اپنی بات کہتا ہے، اور اسی لیے اس کی بات میں ایک معصومیت ہوتی ہے جو سیدھے دل کو چھو لیتی ہے۔
अगली बार आप जब भी बोलें, पहले अपने आप से पूछें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अगर जवाब है किसी की मदद करने के लिए, किसी को सही मालूमात देने के लिए, किसी को मुतासिर करने के लिए, तो पुरसुकून रहें कि आपकी बात का असर होगा। लेकिन अगर जवाब है सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। याद रखिए, बोलना एक जिम्मेदारी है। आपके अल्फाज किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को मायूस भी कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने मकसद को वाज़े कर लें। छठा राज, असर डालने की कोशिश करो। छठा राज प्रैक्टिस से जुड़ा है, लेकिन आम प्रैक्टिस नहीं। ज्यादातर लोग बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, अल्फाज को दोहराते हैं, आवाज पर काम करते हैं, लेकिन असल में जरूरत है असर डालने की प्रैक्टिस करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप मश्क करते हैं तो सिर्फ ये ना सोचे कि आप क्या कहेंगे, बल्कि ये भी सोचे कि सुनने वाले के ऊपर इसका क्या असर होगा। क्या आपकी बात उसे मुतासिर करेगी? क्या वो आपकी बात से कुछ सीखेगा? क्या उसकी सोच में तब्दीली आएगी? असर डालने की प्रैक्टिस के लिए आप एक सादा तकनीक अपना सकते हैं। जब भी प्रैक्टिस करें, तसव्वुर करें कि सामने एक ऐसा शख्स बैठा है जो जिंदगी से हार चुका है, जिसने उम्मीद छोड़ दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अल्फाज से उसमें फिर से उम्मीद जगाएं। इस तरह की मश्क से आपका फोकस सिर्फ अल्फाज से हटकर जज्बात और असर पर मरकूज हो जाता है। आप सीखते हैं कि कैसे एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहकर अलग अलग असर पैदा किया जा सकता है। ये राज खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो अवामी तौर पर बोलते हैं, उस्ताद, ट्रेनर, रहनुमा। लेकिन ये हर किसी के लिए मुफीद है, क्योंकि हम सब रोजाना बात करते हैं और हर गुफ्तगू में दूसरों पर कुछ न कुछ असर डालते हैं। तो अगली बार जब आप बोलने की मश्क करें तो सिर्फ अल्फाज पर तवज्जो न दें, सोचें कि आप कैसे बोलेंगे कि सुनने वाला मुतासिर हो। इस छोटे से तब्दीली से आपके बोलने की सलाहियत में बड़ा बेहतरी आएगी। याद रखिए, लोग आपकी नकल नहीं चाहते, वो आपकी सच्चाई चाहते हैं। वो आपको वैसे ही सुनना चाहते हैं जैसे आप हैं, न कि वैसे जैसे आप बनना चाहते हैं। शुरुआत छोटी करें, पहले एक राज को चुनें और इस पर एक हफ्ते तक काम करें, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। आहिस्ता आहिस्ता आप पाएंगे कि ये राज आपकी आदत बन गई है। जब आप इन राजों को अपना लेंगे तो आप न सिर्फ बेहतर बोलना सीख जाएंगे, बल्कि आपकी पूरी शख्सियत निखर जाएगी। लोग आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे, आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा और सबसे अहम बात, आप खुद में एतमाद महसूस करेंगे। आप जान जाएंगे कि आप किसी भी हालत में, किसी भी बात पर, किसी से भी बात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। बोलने की ताकत सिर्फ अल्फाज की ताकत नहीं है, ये आपकी शख्सियत की ताकत है, आपके किरदार की ताकत है, आपके एतमाद की ताकत है।